FDR کو ٹرانسفارم کیے بغیر معیشت کو مستحکم کرنا اور قومی اہداف حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں FDR ٹرانسفارمیشن پلان کا آغاز کیا گیا۔ یہ کوئی روایتی مشق نہیں تھی، بلکہ وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں ایک تفصیلی مشاورت کے ذریعے تیار کیا گیا منصوبہ تھا، جس کی ستمبر 2024 میں باقاعدہ طور پہ منظوری دی گئی۔ اس منصوبے کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے: پیپل، پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، اس منصوبے کا محور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ معیشت اور ٹیکس نظام کے درمیان جامع ڈیجیٹل انٹیگریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اٹھائے گئے اہم اقدامات میں ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ کا آغاز چینی کے شعبے سے کیا گیا، جسے اب سیمنٹ، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل تک توسیع دی جا رہی ہے۔ بزنس ٹو بزنس لین دین کو دستاویزی شکل دینے کے لیے ملک گیر ای انوائسنگ کا اجرا، سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی آڈٹ سلیکشن سسٹم، چاروں صوبوں میں پوائنٹ آف سیل نظام کی انٹیگریشن، اشیاء کی نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے ای وے بلنگ، کسٹمز میں ملی بھگت کا ختم کرنے کے لیے فیسلیس آڈٹ نظام کا قیام، افسران کے لیے ڈیجیٹل ورک فلو اور بروقت انفورسمنٹ الرٹس، ایک نیا سینٹرل کنٹرول یونٹ جو تمام ڈیٹا کی سینٹرلائز ویزیبلٹی فراہم کرے، اور جدید ٹیکنالوجی لانے کے مینڈیٹ کے ساتھ پرال بورڈ کی تشکیل نو ہو چکی ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم انسانی وسائل کی ترقی پر بھی بھرپور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آڈیٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے نئی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ شعبہ جاتی ماہرین اور آڈٹ مینٹورز کو کلیدی اکائیوں میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ تربیت اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ افسران کو آڈٹ، قانون اور ڈیجیٹل مہارتوں پہ مبنی معظم تربیتی پروگرامز کے ذریعے اسکل کیا جا رہا ہے۔ پیچیدہ قانونی مقامات کی پیروی کے لیے صف اول کی قانونی فرموں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اب افسران کو ریوارڈز محض سینیورٹی سے نہیں بلکہ ان کی کارکردگی، پیشہ ورانہ رویے اور دیانتداری سے مشروط کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس منصوبے کے ابتدائی نتائج نہایت حوصلہ افزا رہے ہیں۔ چینے کے شعبے سے محصولات میں 47% اضافہ ہوا۔ ڈیٹا انٹیگریشن کے ذریعے 3,90,000 ہائی ویلیو نان فائلرز کی نشاندہی ہوئی، جس سے 30 کروڑ روپے کی وصولی ممکن ہوئی۔ فراڈ اینالیٹکس کے ذریعے 9.8 ارب روپے کے جعلی ریفنڈ کلیمز کو بلاک کیا گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی آڈٹ سسٹم کے تحت 200 سے زائد کیسز کی نشاندہی کی گئی، جن کی مالیت 13.3 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ فیسلیس کسٹمز آڈٹ کے ذریعے قانون پر عمل پیرا امپورٹرز کو سہولت فراہم کی گئی۔ فائلنگ اور ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں 100% اضافہ ہوا۔